اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا کہ تم اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، وآتوا الزکوٰۃ، تم زکوٰۃ ادا کرو؟ نماز کی بات کرتے ہیں نا، ابھی ہم نماز کی بات ہو رہی ہے، کیوں کہا؟ کوئی مجھے بتا سکتا ہے آپ میں سے؟ میں کل اس سوال کا جواب آپ سے پوچھوں گی انشاءاللہ، اللہ خیر کریں گے۔ اوورآل نماز کو قائم کرنا مطلب اس کو وقت پر صحیح طریقے اور خشوع اطمینان کے ساتھ نماز پڑھنا۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ اچھے اور برے کاموں سے منع کرنا، اچھے کام کی تلقین کرنا اور خود اس پہ عمل ضرور کرنا۔ سورۃ صف پارہ نمبر 28، سورۃ نمبر 3، آیت نمبر 3 یا 4۔ اللہ تعالیٰ بھی سورۃ نمبر 4 ہے 28ویں پارے کی، تو اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ آیت نمبر 2 اور 3 سنائی ہے میں نے آپ کو سورۃ صف کی۔ تو مطلب کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو چیز پر تم خود عمل نہیں کرتے ہو؟ اور یہ بہت بڑی ناراضگی کی بات ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک کہ تم وہ بات کہو جس کو تم خود عمل میں نہیں لاتے۔ خود عمل کریں پھر دوسروں کو حکم دیں اور یقین کریں اور پھر اس کا اثر دیکھیں کہ آپ کی بات لوگوں کے دل میں اترے گی، وہ عمل بھی کریں گے جب آپ کسی کام کا خود عمل کرتے ہوں گے، لوگوں کو بتاتے ہوں گے۔ پھر کیا کرنا ہے؟ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ۔ ہاں ایک بات بتا دوں میں آپ کو، ایسا بھی نہیں ہے کہ ایک شخص خود عمل کر رہا ہے دوسروں کو بتا رہا ہے لیکن دوسرے اس کی عمل نہیں کر رہے تو وہ دوسرے یہ سمجھنا شروع کر دیں کہ میں اس لیے عمل نہیں کر رہا ہوں کیونکہ یہ بھی جو مجھے کہہ رہا ہے یہ بھی عمل نہیں کرتا ہوگا۔ ایسا نہیں ہے، کچھ پوشیدگیاں کچھ بائیدگیاں وہ اور ہوتی ہیں، ہم نہیں جانتے ہوتے کہ انسان کی کہاں پہ کس وقت میں کس جگہ پہ کس لحاظ سے آزمائش چل رہی ہے، امتحان چل رہا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ جو عمل نہیں کر رہا اس کا امتحان چل رہا ہو سکتا ہے نا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کسی مقام پہ لے کر جانے کے لیے اس کو اپنے اندر کی بے حسیوں کو تباہیوں کو اس کو دکھا رہے ہوں کہ ایسا بھی ہوتا ہے، ڈپریشن کی قسم بھی ہوتی ہے، سکون نہیں ہوتا، انسان دین کی کام نہیں کر سکتا، پتھر سا ہو جاتا ہے۔ ہو سکتا نہیں، ہوتا ہے ایسا۔ اللہ تعالیٰ انسان کو دفعہ بتاتے ہیں کہ میں تمہیں جس چیز میں سے نکالنے والا ہوں نا تو تم اس میں ذرا پسو، ذرا تمہیں پتہ لگے کہ جس میں سے اب تم نکلنے والے ہو عن قریب، اور یا تم جس چیز کی طلب کر رہے ہو اس تک پہنچنا آسان نہیں ہے۔ یہ سختی، یہ بے حسی، یہ پتھر دلی، یہ لے کر دیکھو اور چلو، اس کو پرکھو کہ کیا کتنی سخت چیز ہے۔ یہ خڑوس پن، یہ ایٹیٹیوڈ بلا وجہ کا، یہ کتنا عجیب ہے۔ آج لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں، میں کوئی بہت بڑی پارسا ہے وہ نہیں، جسٹ ایک مثال دینے لگی ہوں آپ کو، میرے پاس کوئی نہیں ہے اور مثال دینے کے لیے، جسٹ میں آپ کو اپنی بات بتا رہی ہوں۔ میں بہت بری ہوا کرتی تھی اپنے غصے کے لحاظ سے، مجھ سے بڑے بڑے افراد بھی، مطلب جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، دوستیں ہوتی ہیں، فرینڈس، یا ہر جو سرکل ہوتا ہے، کافی بڑا سرکل تھا میرا، ہے بھی الحمدللہ بچپن سے، تو میں سینٹر آف اٹینشن رہا کرتی تھی ہمیشہ ہی، تو لوگ مجھ سے بات نہیں کر پایا کرتے تھے، کبھی کرتے تھے تو کسی جگہ پہ اگر رسپیکٹ دینے تو میرے غصے کی وجہ سے، یا پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا کس وجہ سے، لیکن اوورآل اکثر لوگ مجھ سے، بچے، جسٹ چنے ہوئے چند چوزی بندے ہوتے تھے جو مجھ سے بات کرتے تھے، اور اکثر افراد انہی کے ذریعے مجھ سے بات کیا کرتے تھے، اور پھر مجھے بتایا کرتے تھے کہ اس بندے نے آپ کو یہ کہا، پھر میں سیریس رہا کرتی تھی، غصے والی خڑوس ایٹیٹیوڈ، خڑوس بھی نہیں، مطلب ایٹیٹیوڈ میں چپ رہا کر، بڑی بہت کم گو تھی میں، سنجیدہ رہا کرتی تھی کہ میرے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں ہوتی تھی، لوگ مجھ سے ایزیلی بات نہیں کر سکتے تھے اس طرح کہ انہیں میرے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں ملتی تھی، بچپن کی بات سنا رہی ہوں آپ کو، لیکن پھر اس کے بعد بھی ٹھیک ہونا بھی شروع ہو گئی تھی کہ بات سنتی تھی، ہیلپ بھی کرتی تھی، بے حس نہیں تھی میں، کسی کو تکلیف میں دے کے یوں گزر نہیں جایا کرتی تھی،
احساس تھا، انسانیت تھی، سارے کام کرتی تھی، لیکن نرمی نہیں تھی میرے اندر. میں جلدی غصہ کرتی تھی اور چیزیں پٹخا بھی کرتی تھی، ضدی تھی اور ضد بنوایا کرتی تھی. لیکن چینج کرنا پڑتا ہے خود کو، کریں گے تو کچھ بنیں گے ورنہ. اور آج وقت یہ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ مجھے خوشی ہے کہ میرے رب نے مجھے اس چیز سے، اس گندگی سے، اس اذیت سے نکالا ہے. اور یہ اذیت ہی ہوتی ہے نا کہ انسان نرمی سے عاجز ہو، نرمی سے دور ہو. اور آج وقت یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے مجھ سے ایزیلی بات کرتے ہیں، سلام لیتے ہیں، آ کے بات کرتے ہیں. جب پڑھنے آتے ہیں تو کچن میں کام لگی ہوں کبھی بالفرض تو وہ آ کے سلام لیتے ہیں، اور مجھے خوشی ہوتی ہے کہ آج میں اس قابل ہوں کہ میں کوئی مجھ سے میری نرمی کی وجہ سے بات کرتا ہے، اسپیشلی دوسروں کو چھوڑ کے میرے پاس آتا ہے کہ آپ سے بات کرنی ہے، آپ کو ایک اپنا مسئلہ بتانا ہے. تو یہ کوئی عام سی بات نہیں، کوئی ہم سے آج کے اس جو ہے نا پرفتن اور بیزی دور میں کوئی ہم سے آ کے اپنی بات شیئر کرے، وہ بھی پرسنل. یہ بڑے مزے کی بات ہے، بڑی عنایت کی بات ہے کہ آج کے دور میں بھی لوگ آپ کو سنیں، آپ سے اپنے مسائل شیئر کریں. کوشش کریں ایسا بننے کی، اپنے غصے کو کنٹرول کریں. اور مجھے خوشی ہے کہ میں نے، اللہ کا شکر ہے، اپنے غصے کو کنٹرول کیا. میں کوئی بہت بڑی نہیں ہوں، آپ جیسی ہوں، آپ سے بھی ادنا ہو سکتی ہوں، بلکہ ہوں. آپ سب جو سن رہے ہیں اس وقت بہت علم والے، بہت عمل والے ہو سکتے ہیں، ہوں گے انشاءاللہ، اور ہیں بھی آپ. اللہ آپ سب کو برکتیں دے. لیکن واقعتاً آپ سب جو یہاں پہ بیٹھی ہیں اس وقت، وہ بھی، اور جو اس وقت موبائل پہ جو سننے والی ہیں، اب سب کی یہ بات کر رہی ہوں. اللہ اکبر. آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 18 میں کہتے ہیں وَلَا تُسَعِّرْ وَلَا تُسَعِّرْ، اور نہ تو پھر حدّک کا اپنا رخ للناسی لوگوں سے، وَلَا تَمْشِي، اور نہ چل فی الارض زمین میں مرحن اکڑ کر. ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر متکبر اور شیخی مارنے والے کو پسند نہیں کرتا. اکڑ کر چلنا کیا ہے؟ زور زور سے پاؤں مارنا زمین پہ. ہم لوگ یہی سمجھتے ہیں نا، رخسار حدّک للناس تعیر، اپنا رخسار، اپنا جو رخ ہے وہ ٹیڑھا نہیں کرنا، اپنی گردن اکڑا کر نہیں رکھنی، ٹیڑھی کر کے نہیں چلنا، پھوں پھوں نہیں کرنی، ناک پھلا کے نہیں رکھنی، منہ پھلا کے نہیں رکھنا، اور زمین پہ زور زور سے نہیں چلنا. یہ جو نا زور زور سے چلنے کا جو معاملہ جو ہم نے لے لیا ہوا ہے کہ بس زمین پہ ٹھا ٹھا پاؤں نہیں مار رہے، ایسا ہی ہے نا. ہاں، لیکن دیکھیے نا کیا کہتے ہیں اسے، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحٍ. میں نے جہاں تک اس بات کو اخذ کیا ہے کہ یہ جو اکڑ کر چلنا ہے، اس سے مراد نہ پھوں پھوں کرنا ہے، اور پھوں پھوں، ناک پھلانا، منہ پھلانا، پھوں پھوں. اللہ اکبر. اچھا چلیں، یہ جو ہے یہ وہی انداز ہے، دوسروں کو کسی خاطر میں نہ لانا، انہیں گھاس نہ ڈالنا، اپنے آپ کو بہت اعلیٰ سمجھنا، اور تن فن کرتا آنا اور گزر جانا، لوگوں کی بات نہ سننا. میں نے یہی اخذ کیا. زمین پہ اکڑ کر چلنے سے مراد یہی ہے کہ ہم لوگوں کو ان کے مقام سے گرا دیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ سورۃ آل عمران میں لوگوں کی بات کا جواب بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ جی آپ نے کوئی بھی چیز بیکار، بے فائدہ، بے مقصد پیدا نہیں کی ہے. اور ہم لوگوں کو عام سمجھ رہے ہوتے ہیں اس انسان کو کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے نہ مارنے کا حکم دیا ہے، اور پھر یہ بات کہہ دی ہے کہ کسی انسان کو مارنا گویا کہ سارے انسانیت کو مار دینا ہے، اور کسی ایک کی جان بچا دینا گویا کہ سب کو بچا دینا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے، عام سی بات نہیں ہے. اور ہم دوسروں کی عزت کا، دوسروں کے احساسات کا، جذبات کا احساس ہی نہیں کرتے. ان کی ذات کے جو معیار ہوتے ہیں، خاصیت ہوتی ہیں، ٹیلنٹ ہوتے ہیں، ان کو ہم مجروح کر دیتے ہیں، اور ہم یوں تن فن کرتے گزر جاتے ہیں جیسے ہم بہت بڑے ہو گئے ہیں.
ہم خود کو فرعون سمجھنے لگتے ہیں، اپنے آپ کو وقت کا اس چیز کا، اس جگہ کا بادشاہ سمجھنے لگتے ہیں، خدا سمجھنے لگتے ہیں، ہم لوگوں کے خدا بن بیٹھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے ہمیں۔ اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی یہ متکبر اور فخر کرنے والا پسند نہیں ہے، محبت نہیں کرتا اللہ تعالیٰ ان سے۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 19 میں کہتے ہیں وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ۔ وَقْصِدْ، اور تم میانہ روی اختیار کر، کس میں؟ فی مشیک، اپنی چال میں، اور تو پھر کیا کر؟ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور اپنی آواز کو آہستہ رکھ، پست رکھ، نرمی سے رکھ، پیار سے رکھ۔ یہ اونچی اونچی چینخ چینخ کے کہہ کے بلند و باغ نہ مار، اور یہ ذرا اونچی اونچی باتیں نہ کر۔ یہ جو اونچی اونچی کہہ کے لگانا اور جو اونچی اونچی بولنا ہے، یہ بے ڈنگی آوازیں نکال کر، اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ اور وہ کیوں؟ کہ اِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، کہ جو ناپسندیدہ اور بدترین آوازوں میں سے جو آواز ہے نا، وہ گدھے کی آواز ہے۔ اچھا، آپ سوال سوچ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے گدھے کی آواز بھی تو خود ہی دی ہے نا اس کو۔ اللہ تعالیٰ نے گدھے کو بنایا اور اس کی آواز بھی خود ہی رکھی ہے، تو اب خود ہی ہمیں گدھے جیسا نہیں بننے کو کہہ رہے، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ گدھا کوئی اچھی تشبیہ نہیں ہے جب ہم دیتے ہیں کسی کو۔ گدھے کی آواز گدھے کو دینا اس لیے تھا کہ بری آواز اس کی اس لیے بنائی، زفیر اور شہیق گدھے کی آواز کہا گیا سورۃ ہود، اور سورۃ ہود میں کہا گیا، بلکہ آیت نمبر 106 میں بھی انشاءاللہ۔ زفیر اور شہیق مطلب گدھے کی آواز کو نا تشبیہ دی گئی ہے، کیونکہ جہنمیوں کے جو چیخنے چلانے کی آوازوں کو نا زفیر اور شہیق گدھے کی آواز سے تشبیہ دی گئی ہے سورۃ ہود کے اندر۔ تو بلا ضرورت اونچی آواز سے بولنے اور چیخنے کی مثال گدھے کی آواز جیسی ہے، اور تمام آوازوں سے بری آواز بھی گدھے کی ہوئی ہے۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے خود بری آواز بنائی ہے گدھے کی، اور پھر خود ہی ہمیں منع کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ کام نہیں کرنا، مطلب اس جیسی آواز رکھنی۔ اس کی آواز بری ہے، اس کے اندر عقل نہیں ہے، اس کو یہ شعور نہیں ہے کہ میری آواز بری ہے تو مجھے برا کہا جا رہا ہے، اور میری کسر شان ہو رہی ہے، میری شان میں کمی ہو رہی ہے، شان کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ ہاں، لیکن ہم انسان اتنے باشعور تو ہیں ہی، کوئی پاگل بھی ہوگا نا جو اب نارمل ہوتا ہے، ہم اسے بھی غصے سے کہیں گے نا جا پاگلا، اسے بھی برا لگے گا، وہ کن ذہن اور ہو جائے گا۔ اور اسی طرح اگر ہم کسی کو کہیں گے نا تو ہے ڈنگر ہے، پاگل ہے، تو وہ اسے برا لگے گا۔ گدھا جب ہم کہیں گے نا کسی کو بیوقوف اور گدھا کہیں گے، اسے برا لگے گا۔ یہ نہیں کہنا چاہیے ہمیں۔ اور اسی طرح ہمیں اونچی آواز سے بھی نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ انسان جب نرمی سے بڑی وہ چلتا ہے نا، میانہ روی سے بولتا ہے اور اونچی آواز سے بلا ضرورت نہیں بولتا، تو اس کی اندر نا ایک وقار ہوتا ہے، اور بلا ضرورت اونچی اونچی آواز سے نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ یہ وقار کے خلاف ہے، اور چلا کر بولنے سے سننے والوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے بولتے وقت اپنی آواز درمیانی رکھنی چاہیے، پست رکھنی چاہیے، نہ اتنی کہ سننے والے سن ہی نہ سکیں، اور نہ اتنی اونچی کہ انہیں مسئلہ آنا شروع ہو جائے کہ وہ کہنے پہ مجبور ہو جائے کہ ہولی بول۔ ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔